بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے پیدا ہوئے یا رات میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت، فجر کے طلوع ہونے وقت، کیوں اس میں اور بھی اقوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ راضی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کس مکان میں ہوئی؟ جواب، مکہ کے اس مکان میں، اس جگہ میں جو بعد میں چل کر محمد بن یوسف کا مکان کہلایا، بعد میں انہوں نے خریدا، ٹھیک ہے۔ اور محمد، اگلا سوال، محمد بن یوسف نے اس مکان کا نام کیا رکھا؟ تو اس کا جواب ہے بیضاء، یعنی سفید گھر۔ پھر کس نے خریدا، کیسے خریدا، کیا ہوا، کیا بنایا گیا، اس میں کیا نہیں بنایا گیا، یہ تفصیل جو ہے نا، جو تفصیل سیرت کا سلسلہ ہے میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس پہ میں تفصیل عرض کر چکا کا تفصیل۔ اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ مکان کہاں تھا؟ تو جواب اس کا صفا کے پہاڑی کے قریب، یعنی صفا مروہ ہے نا، اس سے جب نکلتے ہیں اوپر جا کے، ٹھیک ہے، اوپر جا کے آج کل اس جگہ پر لائبریری بنی ہوئی ہے، کتب خانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایک ویڈیو بھی میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اور اس کی تفسیر اس پہ بھی میں نے عرض کیا ہے، اور سیرت کی جو کلاس تھی تفسیر اس میں بھی عرض کیا موجود ہے، وہ آج کل وہاں پر اس پہ لائبریری ہے، اوپر چڑھ کے ذرا صفا سے اوپر جا کے، یہاں پر واش روم ہے سامنے دوسری طرف، اس کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر واش روم بنے ہوئے بہت سارے، وہ ابو جہل کا گھر تھا وہاں پر، اس پر آج کل واش روم بنائے گئے ہیں، تو اس جگہ پر لائبریری بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ واقعہ فیل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان کتنی مدت گزری؟ جواب، 55 رات ہے۔ یہ پہلے ہم اسی سلسلے میں عرض کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی عام الفیل، یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ تھا اس سال، 50 یا 55 دن پہلے واقع ہوا، فیل کا واقعہ ہوا۔ اصل میں اس زمانے میں اس طرح تو تھا نہیں کہ تاریخ پیدائش یاد رکھتے ہو نا، اس طرح تو لوگ تاریخ پیدائش یاد رکھتے نہیں تھے، بس یہ کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ فلاں سال میں پیدا ہوئے، جس سال فلاں واقعہ ہوا تھا، تو اس طرح وہ لوگ حساب رکھتے ہوتے تھے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا نا، تو اس سے اتنے دن پہلے، اتنے دن بعد، یا اس سال، اس مہینے، اس طرح وہ لوگ حساب رکھتے ہوتے تھے۔ اچھا جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے آئے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب ان کو کہاں لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اٹھایا اور کعبہ میں لے آئے، اور وہاں پر کچھ دعائیں مانگی عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مشہور نام کیا ہے؟ مشہور 6 نام، تو مشہور نام 6 یہ ہے، یاد کر لیں: محمد، احمد، دوسرا نمبر خاتم، نمبر 4 حاشر، نمبر 5 عاقب، اور نمبر 6 ماحی۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، اس کا جواب کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، یہ پہلے ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں۔ احمد کی معنی کیا؟ محمد میں بتا چکا ہوں، اس میں مفعول کا سی ہے، باب تفعیل کا، باب تفعیل سے تعریف کیا ہوا۔ احمد کے کیا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احمدو، ٹھیک، اس کا معنی ہے زیادہ تعریف کرنے والا، اس میں تفضیل ہے۔ خاتم کے معنی کیا ہے؟ تو جواب، خاتم مہر کو کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں پر مہر لگا دی۔ جب ہم خط لکھتے ہیں نا، خط کو لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں نا، تو آخر میں مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کب یہ کیا ہو گیا؟ یہ خط مکمل ہو گیا، اب مزید اس میں مزید ہم نے کچھ لکھنا نہیں، مزید نہ کچھ نکالنا ہے نہ مزید لکھنا، بس یہ خط مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے کس کو بھیجنا ہے؟ جس کو بھیجنا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر خاتم ہے۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی۔ اب جو نبیوں کا سلسلہ تھا نا، اس پر مہر لگ گئی، جیسے خط مکمل، نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، اس سلسلے میں داخل ہوگا نہیں، اور کسی نبی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جتنے انبیاء تھے وہ انبیاء ہیں، ان میں سے کسی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے خط مکمل ہو جائے نا، لیٹر مکمل ہو جائے تو مہر لگاتے ہیں، تو نہ کوئی بات اس سے نکالے جا سکتی ہے نہ نئی بات اس میں ڈالے جا سکتی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے نہ کوئی بروزی ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ بس اگلا سوال ہے حاشر کے معنی کیا ہے؟ تو جواب جمع کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب زمانے میں پیدا ہوئے جو جمع ہونے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ عاقب کے معنی کیا ہے؟ جواب تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا، عاقب پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں نا، سب سے آخر میں آئے ہیں، بس اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں پیغمبر ہوں یا کسی کو پیغمبر تسلیم کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ آنے کہ نہیں؟ اگلا سوال ماحی کی معنی کیا ہے؟ جواب گناہوں کو مٹانے کے ذریعے بننے والا، ماحی کے معنی مٹانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے اس شخص کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ نام تھے، جس حوالے سے ہم نے گفتگو عرض کی۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ۔